السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر جزیرہ عرب میں چاروں طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ یمن میں اسود عنسا، یمامہ میں مسلمہ کذاب اور بلاد بنو اسد میں طلیحہ اسدی مرتد ہو گئے۔ ان تینوں نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہمیں اپنی اپنی قوم کی طرف اسی طرح نبی بنا کر بھیجا گیا ہے جس طرح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسود عنسا سخت دل، طاقتور، دیو ہیکل، شر پسند، نجومی اور جادوگر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا فصیح البیان مقرر تھا کہ سننے والے حیران رہ جاتے۔ اپنی باتوں سے لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ مال و دولت، جاہ و چشم اور قدر و منزلت کا حصول اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ جب بھی گھر سے باہر نکلتا اپنے چہرے پر خود چڑھا لیتا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جائیں گے۔ ان دنوں یمن میں ایسے ایرانیوں کا اثر و رسوخ تھا جو ایران کو خیر بات کہہ کر مستقل طور پر یمن میں آباد ہو چکے تھے، اور ان کے سرخیل صحابہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان میں ایک سب سے بڑا بازان نامی شخص تھا جو ظہور اسلام کے وقت شہنشاہ ایران کی طرف سے یمن کا حکمران تھا۔ جب اس کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت واضح ہو گئی تو اس نے شاہ ایران کی اطاعت کا پھندا اپنے گلے سے اتار پھینکا اور اپنی قوم سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدستور یمن کا حاکم رہنے دیا، اور وہ اس منصب پر آخر دم تک فائز رہا، اور اس کی وفات کے چند روز بعد اسود عنسا نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب اسود عنسا لوگوں کو دھوکہ دینے اور اپنی وسیع ترقیات کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ اس کے پاس ایک وحی لے کر فرشتہ آتا ہے جو غیب کی خبریں اسے بتاتا ہے۔ اسود عنسا اپنی اس باتوں کو اپنے ان جاسوسوں کے ذریعے چلاتا جو ہر جگہ میں پھیلے ہوئے تھے تاکہ وہ لوگوں کی خبروں کے متعلق واقفیت حاصل کرے، ان کے راز، مشکلات و مصائب اور دلی تمناؤں سے آگاہی حاصل کر کے رازدارانہ طور پر اسے بتائے۔ اس طرح جب بھی کوئی اس کے روبرو آتا تو یہ دیکھتے ہی فوراً پکار اٹھتا، تجھے فلاں ضرورت میرے پاس لائی ہے، تم اس وقت فلاں فلاں مشکلات و مصائب میں مبتلا ہو۔ اپنے پیروکاروں کو ایسے ایسے کرتب دکھلاتا کہ ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی، یہاں تک کہ کاروبار حکومت چلانے میں اس کے پاؤں جم گئے، اور اس کی دعوت آفاق عالم میں اس طرح پھیلی جیسے خشک جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسود عنسا کے مرتد ہونے اور یمن پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے قبضے میں لینے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو یمن میں آباد صحابہ کرام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اسود عنسا کے پیدا کردہ فتنے کا جس طرح بھی ہو سکے خاتمہ کر دیا جائے۔ جس صحابہ کے پاس آپ کا پیغام پہنچا وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سب سے سبقت لے جانے والے ہمارے اس داستان کے ہیرو حضرت فیروز دہلوی ہیں۔ حضرت فیروز فرماتے ہیں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دین الہی کے برحق ہونے اور دشمن خدا اسود عنسا کے جھوٹا ہونے کے بارے میں ذرا برابر بھی شک نہیں تھا۔ ہم اس پر حملہ آور ہونے اور اس سے گلو خلاصی کرانے کی ہر دم فکر میں تھے۔ جب ہمارے پاس اور یمن میں آباد دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط آئے تو ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہم میں سے ہر ایک اسود عنسا کو ٹھکانے کے لیے سرگرم عمل ہو گیا۔ یمن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسود عنسا بہت مغرور ہو چکا تھا
اور اپنے لشکر کے سپہ سالار قیس بن عبد یغوث کو بھی اپنے تکبر و نخوت کا نشانہ بنایا، جس سے قیس کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں اپنے چچا زاد بھائی کے ہمراہ قیس کے پاس گیا۔ ہم نے اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ پہلے اس سے کہ وہ تیرا کام تمام کر دے، کیوں نہ اس منحوس شخص کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس نے پورے انشراح صدر سے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اپنے دلی ارادے سے ہمیں آگاہ کیا، اور اس نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ یہ میری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ ہم تینوں نے یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم اس جھوٹے مکار کا داخلی محاذ پر مقابلہ کریں گے اور دوسرے ساتھی بیرونی محاذ پر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ اپنے اس کام میں چچا زاد بہن آزاد کو شریک کیا جائے، جس کے ساتھ اس منحوس نے اس کے شوہر شہر بن بازان کو قتل کر کے شادی رچائی تھی۔ میں اسود انسا کے محل میں گیا اور اپنی چچا زاد بہن آزاد سے ملا اور کہا، میری بہن، تم جانتی ہو کہ یہ منحوس شخص ہمارے لیے آفت کا پرنالہ ثابت ہوا ہے۔ اس کی ضرر رسانیوں سے نہ ہم محفوظ ہیں اور نہ ہی آپ۔ دیکھیے، اس نے تیرے خاوند کو قتل کر دیا اور ہماری قوم کی دیگر عورتوں کو رسوا کیا، بہت سے مردوں کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ہمیں موصول ہوا ہے، جس میں خاص طور پر ہمیں اور عام طور پر تمام اہل یمن کو اس فتنہ کی سرکوبی کا حکم دیا ہے۔ کیا آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ اس نے دریافت کیا، میں آپ کی کیسی مدد کروں؟ میں نے کہا، اس کے یہاں سے دیس نکالا دینے پر مدد کیجیے۔ اس نے کہا، میں اس کے قتل کرنے پر آپ کی مدد کروں گی۔ میں نے کہا، باخدا، اس سے تو ہماری دلی مراد پوری ہو جائے گی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑ جائے۔ اس نے کہا، مجھے قسم اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مجھے اپنے دین کے برحق ہونے پر ذرا برابر شک نہیں۔ میرے خیال میں اللہ پاک نے اس شیطان سے بڑھ کر ملعون کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ باخدا، جب سے میرا اس سے واسطہ پڑا ہے، اسے فاجر و فاسق ہی پایا، نہ اس کو حقوق کا خیال ہے اور نہ ہی کسی برائی سے باز آتا ہے۔ میں نے کہا، ہم اسے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ شیطان بڑا محتاط ہے، محل میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے چوکیدار کھڑے نہ کیے ہوں، البتہ یہ کونے والا کمرہ ان کی دستبرد سے باہر ہے۔ اس کمرے کی بیرونی دیوار کھلے میدان کی طرف ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں اس بیرونی دیوار میں نقب لگائیں، اندر روشن چراغ اور ہتھیار پڑے ہوں گے اور میں تمہارا انتظار کروں گی، پھر تم چپکے سے اس کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دینا۔ میں نے کہا، محل کے اس کمرے میں نقب لگانا کوئی آسان کام نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان وہاں سے گزرے اور وہ چوکیداروں کو چوکنا کر دے، اس طرح صورتحال بگڑ جائے گی۔ بہن نے میری بات سن کر کہا، آپ کی بات تو صحیح ہے، ہاں میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ اس نے کہا، تم کل ایک شخص کو مزدور کے روپ میں میرے پاس محل میں بھیجنا، میں اسے کمرے کے اندرونی جانب سے دیوار میں اتنا سوراخ کراؤں گی کہ دیوار کا معمولی حصہ باقی رہ جائے گا۔ تم رات کے وقت اسی جگہ نقب لگانا، تمہارے ہاتھ لگانے سے ہی دیوار میں سوراخ ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا، تجویز ہے۔ یہ منصوبہ بنا کر میں واپس آ گیا، آ کر اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی۔ یہ منصوبہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور ہم نے اسی وقت سے تیاری شروع کر دی۔ پھر ہم نے اہل یمان میں خواص کو اس منصوبے کی اطلاع دی اور انہیں اس راز سے آگاہ کیا، اور ہم نے انہیں تیار اور چوکس رہنے کے لیے کہا اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ کل فجر کے وقت ہم اس منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ جب رات کی تاریکی پھیل گئی اور وقت مقررہ قریب آ گیا، میں اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ منزل کی طرف روانہ ہوا، دیوار کو نقب لگائی، کمرے میں داخل ہو گئے۔
اندر پڑے ہوئے ہتھیار پکڑے چراغ ہاتھ میں لیا اور دشمن خدا کی خلوت گاہ کی طرف چلے۔ میری چچا زاد بہن دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے اشارہ کیا، میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر ٹوکے کا وار کیا تو وہ بیل کی طرح دھاڑا اور ذبح کیے گئے اونٹ کی طرح تڑپنے لگا۔ جب چوکیداروں نے اس کی گھگھیائی ہوئی آوازیں سنی تو خلوت گاہ کی طرف لپکے اور کہنے لگے، اندر سے یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ میری چچا کی بیٹی نے ان سے کہا، جاؤ آرام کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، اب اس کی طرف وحی ہو رہی ہے۔ تو وہ منہ لٹکائے واپس لوٹ گئے۔ ہم محل میں طلوع فجر تک رہے۔ طلوع فجر کے بعد میں محل کی دیوار پر چڑھا اور اذان دینا شروع کر دی تاکہ مسلمان میرے اشارے کو سمجھ جائیں۔ یہ کلمات سنتے ہی مسلمانوں نے چاروں طرف سے محل پر حملہ کر دیا۔ اذان کی آواز سن کر چوکیدار چوکس ہو گئے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے محل کی دیوار کے اوپر سے اسود انسا کا سر نیچے پھینک دیا۔ اسود انسا کے پیروکاروں نے جب اس کا سر دیکھا تو کمزور پڑ گئے اور ان کی طاقت زائل ہو گئی۔ جب مومنوں نے اس کا سر دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر زوردار حملہ کیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب چارسو روشنی پھیل گئی تو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قاصد روانہ کیے۔ جب یہ خوشخبری دینے والے قاصد مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ سرور عالم نبی مکرم رسول معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ رات اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ قاصد حیرانی اور پریشانی کی تصویر بنے ہوئے تھے کہ انہیں بتایا گیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ پاک نے اسی رات آگاہ کر دیا تھا جس رات اسود انسا کو قتل کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا، گزشتہ رات اسود انسا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کو ایک ایسے بابرکت شخص نے قتل کیا ہے جس کا تعلق ایک بابرکت گھرانے سے تھا۔ آپ سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مبارک شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیروز اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔